والا کی آمد آمد رے مصطفیٰ دے عاشقوں آج پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے مرتبہ اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات بڑے ہی ادبی احترام کے ساتھ میں آپ حضرات سے اتنا گزارش کروں گا، لیکن یہ میں گزارش کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی آپ لوگوں پہ دباؤ نہیں ہے. اگر بہتر سمجھائیں تھوڑا سمٹ کر آگے آ کے بیٹھیں گے تو میرے لیے بھی گفتگو کرنے کے اندر آسانی ہے. اور اگر آپ کو آرام دیتے ہی ہے تو میری طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے، وہی حکم سچی آپ کی مہربانی ہے. کیونکہ آج کے دور کے اندر ہر آدمی بزی ہوتا ہے، کسی کا کچھ سننا، اس کے لیے وقت نکالنا یہ بہت بڑا احسان، بہت بڑی مہربانی ہے آج کے دور میں. اس فقیر کا بھی کچھ وقت آپ نکال کے سن لیں گے کہ آپ کی مہربانی ہوگی، اور اگر اس پر عمل کر لیں گے تو شاید اتنی بڑی مہربانی اور آپ کا یہ احسان ہوگا کہ پوری زندگی میں اتارنا چاہوں تو اتار نہیں سکوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سن کے آپ عمل کریں گے، ہو سکتا ہے میرے اور اعمال برباد ہو جائیں. آپ کا سن کے عمل کرنا ہی یہی ادا رب کو پسند آ جائے، میری مغفرت ہو جائے. لیکن نماز کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، کئی لوگ اٹھ کے جا بھی چکے ہیں. اب شاید واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اب جو لوگ بچے ہیں مسلمان ہیں، مسلمان کی ذات سے امید یہی کی جاتی ہے مسلمان نمازی ہوتے ہیں. لیکن یہ پروگرام کا جو دستور نیپال کے اندر ہے، مغرب بعد سے شروع ہوتا ہے، 9-10 بجے تک چلتا ہے، بیچ میں نماز کا ٹائم آ جاتا ہے. اگر پروگرام بند کر دیا جائے تو میرے خیال سے پھر دوبارہ چالو نہیں کر ملے گا. اس مجبوری کے تحت پروگرام کا سلسلہ جاری رکھنا پڑتا ہے. اور چند حضرات جو اسٹیج والے ہوتے ہیں یا طلبہ ہوتے ہیں، بعد میں کھانا کھانے کے بعد جا کے مدرسے کے مسجد سے نماز ادا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ سنی لوگ میلاد کرتے ہیں تو مولانا لوگ نماز چھوڑ گئی تو چھوڑ گئے. تو کسی کے ذہن و فکر کے اندر یہ غلط فہمی نہ رہے، اس لیے میں نے وضاحت کر دیا. کیونکہ عشاء کا ٹائم اذان کے بعد صرف آدھا گھنٹہ نہیں رہتا ہے، بلکہ اذان کے بعد فجر کی اذان سے پہلے تک رہتا ہے. اور حکم بھی یہی ہے کہ کسی بھی مومن کے تعلق سے غلط خیالی، غلط تصور نہیں ہونا چاہیے. ظن المؤمنین خیرا، ایک مومن کو مومن کے بارے میں اچھا ہی گمان کرنا چاہیے. بہرحال دیہات اور گاؤں کے اعتبار سے ٹائم تو زیادہ ہو ہی چکا ہے. پھر صاحب خانہ نے اشارہ بھی کر دیا جا رہا کہ 8 بجے تک پروگرام چلے گا. کوشش کروں گا کہ وقت کی پابندی ہو، پھر بھی 2-4-5 منٹ اگر بڑھ جائے تو صاحب خانہ سے میں عرض گزار ہوں کہ مجھے معاف فرمائیں گے. کیونکہ پروگرام ہے، بیان ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بڑھ ہی جاتا ہے. حالانکہ میں کوشش کروں گا، لہذا میں بلا تمہید بغیر کسی تعارف کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس موقع پہ صاحب خانہ نے اس جشن کو سجایا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بھی مقصد کے لیے صاحب خانہ نے اس جشن کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر گھر والوں کو کامیاب فرمائے. دیکھیے، میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کرتا ہوں کہ اسلام کے اندر ایک چیز بہت اہم ہوئی ہے جو ہجرت اور نصرت کے نام سے جانا جاتا ہے. اسلام جو ہمارے درمیان آیا ہے یہ آسانی کے ساتھ نہیں آیا. صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگوں نے، اولیاء نے بہت ساری مشکلات کا، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا سامنا کیا ہے.
परेशानियों को झेला है, यहाँ तक कि जाने भी राह खुदा में कुर्बान की है, तब जाके ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। अपने वतन को छोड़ना, अपने घर बार को छोड़ना, अपने गांव को छोड़ना, अपने दोस्त अहबाब से बिछड़ना, अपने बच्चों से, अपने वतन से बिछड़ना, ये कोई मामूली बात नहीं होती। जान चली जाए, अचानक जान दे देना ये आसान है, लेकिन जिंदा रह के वतन को छोड़ देना, पुराने घर को छोड़ देना, अपनी जवानी, अपना बचपना, अपना बुढ़ापा जिस दहलीज में गुजरा है, ऐसे गांव को, ऐसे मोहल्लों को, ऐसे दोस्त अहबाब, अजीज व अकारिब को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाना, ये कोई मामूली बात नहीं होती। एक दोस्त जो गहरा दोस्त होता है किसी का ना, जब चंद दिनों के लिए उससे बिछड़ता है ना, या एक बाप जो होता है परिवार से इंतहाई मोहब्बत करता है, जब चंद साल या महीने के लिए बिछड़ कर रोजी रोटी के लिए विदेश जाता है ना, तो उसके दिल से पूछिए कि दर्द में कलेजा मुंह को कैसे आता है। अल्फाज के दामन में इतनी चौड़ाई और लंबाई नहीं है कि उस दर्द को बयान किया जा सके, लेकिन घर के खुशहाली के लिए, परिवार के खुशहाली के लिए, परिवार की राहत और आराम के लिए एक घर का जो गार्जियन होता है, बड़ा भाई होता है या बाप होता है, वो वतन को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी और हालात से मजबूर होकर वो छोड़ के जाता है, उस दर्द को भी बर्दाश्त करता है। ये बयान करने की जरूरत नहीं है उस वक्त कैफियत क्या होती है, लेकिन ये कब है सहाबा किराम को उस मुसीबतों से कि सहाबा किराम ने भी इस्लाम के नाम पे सिर्फ अपनी जानें कुर्बान नहीं की थी, बल्कि तारीख आपको पता होगा, जब वक्त आया था तो वही सहाबा किराम ने हिजरत भी किया, और हिजरत इस अंदाज में किया था। हिजरत ऐसा नहीं कि अपने घर को उठा कर लेके गए, अपने गांव मोहल्ले को उठा कर लेके गए थे, अपने जायदाद को उठा कर लेके गए थे, अपने वतन और परिवार को उठा के लेके गए थे, ऐसा नहीं था। बल्कि इस्लाम लाने के बाद कुफ्फार और मुश्रिकीन ने जब मुसलमानों को, सहाबा किराम को इंतहाई परेशान करने लगे, इबादत करने की बुनियाद पे मारने पीटने लग गए, उनको कत्ल तक करने लग गए, यहाँ तक कि वो जो कहते हैं सोशल बाइकाट करना, समाज से बिल्कुल अलग कर देना, इस तरह का सुलूक जब करने लग गए ना, तो सहाबा किराम मजबूर हो गए, अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आ गया। अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आ गया। वही सहाबा किराम, हर शख्स को अपनी दौलत से प्यार होता है, हर शख्स को अपने जो औलादे होती है, अपना परिवार जो होता है, अपना खानदान, अपने घर के जो होते हैं, बड़ा लाडो प्यार होता है, बड़ी मोहब्बत होती है। अपने घर से होती है, अपने मोहल्ले से होती है, अपने समाज वालों से होती है, दोस्तों अहबाब से होता है, उन गलियों से होता है जहाँ वो बचपन गुजारता है, जहाँ जवानी गुजारता है। इतना भूल मिल जाता है, उसका दिल नहीं चाहता है छोड़ना, लेकिन सहाबा किराम के लिए ऐसा वक्त आया, उन गलियों को भी छोड़ा जहाँ उन्होंने जवानी गुजारी थी, जहाँ उन्होंने बचपना गुजारा था, अपने उस परिवार, उन बच्चों को भी छोड़ा जिससे इंतहाई मोहब्बत करते थे, अपने बीवी को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने बेटियों को छोड़ा, अपने बेटों को छोड़ा, अपनी सारी दौलत और जायदाद को ये किस बुनियाद पे छोड़ा है? इस बुनियाद पे छोड़ा है कि हमारे इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, इस्लाम में बढ़ता हुआ नजर आएगा। राहे खुदा में इस सारी चीजों को कुर्बान करके, सहाबा किराम में हिजरत करके, सारी चोर चीजों को छोड़कर, मक्का छोड़ के हिजरत करके मदीना चले। बहुत इस सारी कुर्बानियां इस्लाम के नाम पे सहाबा किराम ने दिया। परिवार को छोड़ना ये मामूली बात नहीं है, एक बच्चे को छोड़ना ये मामूली बात नहीं होती है, दौलत और जायदाद को छोड़ना ये छोटी मोटी बात नहीं होती है, परिवार से हमेशा के लिए जुदा हो जाना ये छोटा मामला नहीं होता है। लेकिन सहाबा किराम ने इस्लाम के नाम पे भी कुर्बानी दिया। फिर मदीना में जब सहाबा किराम हिजरत करके पहुंचे हैं, तो मदीना के अंदर जो सहाबा रहते थे, इस्लाम ला चुके थे, जिनको अंसार कहा जाता है, उन्होंने भी कम कुर्बानियां नहीं दी है। किसी की दो बीवियां हो, टूट के मोहब्बत कर रहा हो, क्या वो किसी एक बीवी को दूसरे के हवाले करेगा? लेकिन मदीना के जो सहाबा किराम थे, जो मुहाजिर भाई हिजरत करके अपनी जायदाद को, अपनी दौलत को, घर बार को, परिवार को, इस्लाम के नाम पे सारी चीजों को छोड़ के
तनहा हिजरत करके अपने ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदीना तशरीफ ले गए थे, तो मदीना के सहाबा इकराम ने उनको अपने गले और सीने से लगाया। जिनकी 2 बीवियां थी, एक को तलाक दिया और अपने मुहाजिर भाई से निकाह करवा दिया। अब जाहिर सी बात है, हिजरत करके गए तो उनके पास घर बार नहीं था, परिवार नहीं था, तो अपने परिवार से जोड़ा। घर नहीं था, मदीने वालों ने घर अता किया। तो गोया एक तरफ सहाबे किराम ने जब हिजरत किया है, तो मदीना के सहाबे किराम ने उनकी मदद करके नुसरत का खिताब लिया। तो इस्लाम जो हम तक पहुंचा है, सारी परेशानियां उठाने के बाद सहाबे किराम ने हिजरत किया है, मदीना वालों ने नुसरत किया है। ये 2 रिश्ते जब जुड़े हैं, तब जाके इस्लाम हम तक पहुंचा है, और इस तरह इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर फैला। ये जो कहानी मैं ये तारीख सुना रहा हूँ इस्लाम का, हालांकि शादी का मौका, मुझे शादी के बारे में बोलना चाहिए था, लेकिन मैं ये मिसाल देकर ये समझाना चाहता हूँ, जिस तरह इस्लाम बगैर हिजरत और नुसरत के नहीं पहुंचा, बगैर उसके नहीं फैला है, बिल्कुल हूँ भाई मिसाल ले लीजिए कि जो खानदान रिश्ते होते हैं ना, इसके अंदर भी हिजरत और नुसरत। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम बड़ा कम है। तो हिजरत करना ये मामूली बात नहीं होती है, और नुसरत किसी की मदद करना ये भी छोटी बात नहीं होती है। भाई किसी बेघर को घर दे देना ये मामूली बात नहीं होती है, किसी पे परिवार को अपना परिवार दे देना ये भी छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो जिस तरह इस्लाम हिजरत और नुसरत के साथ फैला है, इसी तरह खानदानी रिश्ते और खानदान जो फैलता बढ़ता है, इसके अंदर भी हिजरत होता और नुसरत होती है। एक बच्ची होती है, पैदा कहाँ होती है, कहाँ जाती है। मैं इसी बात को एहसास दिलाना चाहता हूँ, जिस बच्ची को जिस घर से हम अपने बेटे के साथ ब्याह करा के ला रहे हैं, हम उस बेटी के कुर्बानियों का एहसास नहीं करते। वो बेटी जाहिर सी बात है पैदा हुई है, उसकी भी चंद सहेलियां रही होंगी, उसके माँ बाप ने बड़े लाडो प्यार से उसको पाला होगा, बड़े लाडो प्यार से उसका ख्याल रखा होगा, उसका बचपना उस गांव के गलियों के अंदर गुजरा होगा, उसके सहेलियों के दरमियान हंसते खेलते गुजरा होगा, उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश के लिए कितनी परेशानियां उठाई होंगी, उसको पढ़ाया लिखाया होगा, वो जवानी के दहलीज तक पहुंची, शादी का मौका आया। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जाहिर सी बात है, पाला बाप ने है, परवरिश माँ ने किया है, देखभाल घर वालों ने किया है, उस बेटी के ताल्लुक से सारी परेशानियां और मुसीबतें तो बेटी के हकीकी माँ बाप और घर वालों ने उठाया है। इस सारी चीजें घर वालों ने कुर्बानियां दिया है। लेकिन बेटी जब बड़ी होती है, जवान होती है, जब रिश्ते के बंधन में वो बनती है, तो वही बेटी जो भला मोहल्ले और की गलियों में अपनी बचपने को गुजारा है, सहेलियों के दरमियान गुजारा है, अपने माँ बाप भाई बहनों के दरमियान गुजारा है, उसका दिल कभी भी गवारा नहीं करेगा अपने बचपन के सहेलियों से मैं जुदा हो जाऊं, अपने बचपन के दोस्तों अहबाब के साथ मैं जुदा हो जाऊं। उसका दिल कभी गवारा नहीं करेगा कि मैं अपने बाप को छोड़ के चला जाऊं, उसका दिल कभी गवारा नहीं करेगा अपने माँ को मैं छोड़ जाऊं, उसका दिल कभी गवारा नहीं करेगा कि अपने शफीक मेहरबान भाइयों को छोड़कर मैं चली जाऊं, उसका दिल कभी नहीं गवारा करेगा कि मुझ पे मेहरबानी करने वाले, मुझे समझाने वाली, मुझे सारी चीजें सिखाने वाली अपनी बड़ी बहनों को मैं खैराबाद कह के चली जाऊं, उसका दिल कभी नहीं गवारा करेगा। लेकिन ये इस्लामी कानून है, वो सारी कुर्बानियां देती है। पली बड़ी कहाँ है, कहाँ खिदमतें वो पाई है, परवरिश कहाँ हुआ है। लेकिन आए लड़के वालों, मैं तुम्हें नसीहत देना चाहता हूँ, आज के बिगड़े हुए माहौल के अंदर बड़े दलेरी के साथ, बड़े बेहयाई बेशर्मी के साथ बच्ची को भी आप बुलाते हैं और उससे माँ बाप से जिन्होंने तुम्हारी बीवी को पाला पोसा है, बेशर्मी के साथ जहर का मुतालबा करते हो। तुमको शर्म नहीं आई उस बेटी को किसी और ये वही बेटी है
جو ماں باپ کے درمیان پلتی ہے، یہ وہی بیٹی ہے جو اپنے سہیلیوں کے درمیان رہتی ہے۔ لیکن اے لڑکے والوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اے دولہا بننے والوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، وہی بچی ہے تمہارے گھر کو بسانے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہے، تمہیں لاڈو پیار دینے کے لیے اپنے ماں باپ کے پیار کو قربان کر کے آتی ہے، تمہارے بھائیوں کو لاڈو پیار دینے کے لیے اپنے بھائیوں کی محبت کو قربان کر کے آتی ہے، تمہاری بہنوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنے بہنوں کی محبت کو نیلام کر کے آتی ہے، تمہارے گلیوں کو سجانے کے لیے اپنے گلیوں کو خرابات کر کے آتی ہے، تمہارے محلے کے جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو خوشیاں دینے کے لیے، ان کو لاڈو پیار دینے کے لیے اپنے بچپن کے سہیلیوں کی محبت کو قربان کر کے آتی ہے، جہاں اس نے بچپنا گزارا ہے اس کو چھوڑ کے آتی ہے، جہاں جوانی گزاری ہے اس کو چھوڑ کے آتی ہے، یہ ساری قربانیاں کر کے ہمیشہ کے لیے ہجرت کر کے وہ تمہارے گھر میں جاتی ہے تاکہ تمہاری خدمتیں کرے، تمہیں لاڈو پیار دے، تمہارے بھائیوں کو لاڈو پیار دے، تمہارے بہنوں کی خدمتیں کرے، وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آتی ہے تاکہ تمہیں حلال اولادیں نصیب کرے۔ کوئی آئی عورت اسلام کے اندر جس طرح ہجرت اور نصرت ہوتی ہے کہ مہاجرین مکہ نے ساری قربانیاں اسلام کے لیے دیا ہے، تو تمہارے لاڈو پیار کے لیے، تمہارے گھر کو بسانے کے لیے، تمہارے خاندان کو بسانے کے لیے، تمہارے گھر کو جنت بنانے کے لیے وہ بیٹی اپنے گھر کو خیرآباد کرتی ہے، اپنے گھر سے ہجرت کر کے تمہارے گھر میں جاتی ہے۔ جس طرح اسلام کے اندر صحابہ کرام نے ہجرت کیا ہے تو مدینہ والوں نے ان کے ساتھ نصرت کیا ہے، اگر وہ ساری چیزیں چھوڑ کے آئی ہے تو لاڈو پیار دیا ہے، بے گھروں کو گھر دیا ہے، تو اے لڑکے والوں تمہیں بھی چاہیے کہ وہ بیٹی جو اتنی ساری قربانیاں دے کے آ رہی ہو اس سے جہیز کا مطالبہ کرنے کے بجائے ایک مہمان کے طور پہ اپنے گھر پہ رکھو، وہ ساری قربانیاں محبت کی دے کے آئی ہے، آپ پہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو بھائی کا پیار دو، آپ پہ ضروری ہوتا ہے اس کو ماں کا پیار دو، آپ پہ ضروری ہوتا ہے اس کو باپ کا پیار دو، آپ پہ ضروری ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کسی اور کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے وہ آئی ہے، آپ کو بھی مدینہ والوں کی طرح نصرت اس کے ساتھ کرنا چاہیے، ساس ہے تو ماں کی محبت دینی چاہیے، سسر ہے تو باپ کی محبت دینی چاہیے، نندے ہیں تو بہن کی محبت دینی چاہیے، جیٹ اور دیور ہیں تو اس کو بھائی کی محبت دینی چاہیے، تو اس کے لیے وہ آنگن نیا ہے، اس کے لیے دیواریں نہیں ہے، اس کے لیے محلہ نیا ہے، اس کے لیے گاؤں نیا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایک تاریخی جملہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جس وقت ایک قاضی یا وکیل اس بچی کے پاس نکاح کا سند لے کے پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بیٹی میں تیرا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیا اس کی پرمیشن ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ جب لڑکی وہ دستخط کے لیے قلم اٹھاتی ہے آپ سمجھتے کہ معمولی بات ہے، اس لیے سمجھتے کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایک بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جب وہ دستخط کے لیے قلم اٹھاتی ہے تو یہ معمولی فضا نہیں ہوتی ہے، یہ معمولی سما نہیں ہوتی ہے، یہ معمولی کیفیت نہیں ہوتی ہے، جیسے ہی وہ دستخط کے لیے قلم اٹھاتی ہے کہ پورا روح کانپ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر سارا احساس پیدا ہو جاتا ہے، پیدائش سے لے کے جوانی کے دہلیز تک سارے واقعات اس کی نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں، ایک طرف باپ کا چہرہ بھی آتا ہے، ایک طرف ماں کا چہرہ بھی آتا ہے، ایک طرف بھائی کا بھی چہرہ آتا ہے، ایک طرف بہنوں کا بھی چہرہ آتا ہے، ایک طرف سہیلیوں کا بھی چہرہ آتا ہے، وہ ساری چیزوں سے کانپ اٹھتی ہے، میرے باپ نے میری پرورش کیا ہے، مجھے اس کی خدمت کرنی چاہیے تھی، بہنوں نے مجھے لاڈو پیار دیا ہے، مجھے اس کا وہ کرنا چاہیے تھا، یہ ساری چیزوں کا احساس کر کے اس بیٹی کی روح کانپ جاتی ہے کہ اب مجھے یہ گھر کو چھوڑ کر جہاں میں نے بچپنا گزارا ہے، ان سہیلیوں کو چھوڑ کر جن کے درمیان میں کھیلتی ہنستی تھی، ان بھائی بہنوں کو چھوڑ کر جو میرے ساتھ بڑی مہربانیاں کرتے تھے، یہ دستخط کرنے کے بعد مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا ہے، اس کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ لیکن بے غیرت مسلمانوں، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی دولت پانے کے باوجود کیا تمہارا دل گوارا نہیں کرتا کہ بہیائی بے شرمی کے انتہا میدان پہ پلیٹ فارم پہ اتر کر تم کیسے کا مطالبہ کر لیتے ہو کہ ہمیں 10 لاکھ روپیہ چاہیے، ہمیں 20 لاکھ روپیہ چاہیے، ہمیں 5 لاکھ روپیہ چاہیے؟ اگر اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے تو اس بیٹی نے جو تمہارے لاڈو پیار دینے کے لیے، تمہارے گھر کو بسانے کے لیے، تمہارے آنگن کو سجانے کے لیے، تمہارے گھر کو جنت بنانے کے لیے جتنی بڑی قربانیاں دیتی ہے، اگر تم 50 لاکھ نہیں بلکہ اربوں خربوں روپیہ اس کے قدموں میں ڈال دو تو اس کی قربانیوں کا جواب تم نہیں دے لڑکے والوں تو خوش مت ہو، تم نے ایک بھی قربانی اس لڑکی کے لیے نہیں دیا، بس سمجھو کہ وہ لڑکی مجبور ہے، اس لڑکی کو ہماری ضرورت ہے،
اس لڑکی سے زیادہ کہیں تمہیں اس لڑکی کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. شاید آپ لوگوں نے احساس نہیں کیا ہوگا نا، ایک نوجوان ہو اگر اس کی بیوی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے انسان کے دل کے اندر اللہ نے خواہشات اور آرزوؤں کو بھی رکھا. بیوی نہیں آپ پوری کرنے کے لیے کہیں بھی جائیں گے، سال کا اکاؤنٹ کر لیا جائے نا تو آپ کا لاکھوں روپیہ اس کے اندر چلا جائے گا. وہی آپ کی بیوی ہے، اس آرزو کو پوری کرتی ہے. آپ کپڑا نہیں دھوتے، آپ کی بیوی آپ کا کپڑا دھوتی ہے. اگر وہی بیوی نہیں ہے، آپ کسی دھوبی کو دھونے کے لیے اور پریس کرنے کے لیے دیجیے نا، سال کی کاؤنٹنگ کر لیجیے، کئی ہزار روپیہ آپ کے کپڑوں کے استری اور دھونے میں لگ جائے گا. آپ نوکرانی کے طور پہ اپنے گھر پہ کسی کو بھی رکھیے، کھانا بنانے کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے، گھر کے صاف صفائی کے لیے، دیکھ ریکھ کے لیے، تو لاکھوں روپیہ اس کی سیلری میں چلا جائے گا. آپ کی جسمانی خدمت کے لیے آپ کسی کو رکھیں گے تو لاکھوں روپیہ اس کی سیلری میں چلا جائے گا. یعنی سالانہ ایک بیوی نہیں ہے، اگر آپ کے ساری چیزوں کے لیے جوڑا جائے تو میرے خیال سے 20 لاکھ روپیہ آپ کا چلا جائے. لیکن آپ کاؤنٹنگ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ اس بیوی پہ آپ سال بھر جتنا کھلایا ہے، پلایا ہے، دوا کرایا ہے نا، تو میرے خیال سے 5 لاکھ روپیہ بھی پورا نہیں. لیکن 20 لاکھ کا کام وہ تنو طرح کرتا. اتنی بڑی دولت پانے کے باوجود یہ دل میں سے گوارا کر دیتا. سماج کے اندر بہت سارے ہوشیار دانش مند اپنے آپ کو کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون لایا جائے تو یہ چیز ہو جائے گا، یہ قانون لایا جائے تو یہ چیز ہو جائے گا، یہ قانون اور نیم لگا دیا جائے تو یہ چیز ہو جائے گا. میں ایسے دانشوروں کہتا ہوں، ایسے سمجھداری کا دعویٰ اور ڈنکا پیٹنے والوں سے کہتا ہوں، کیا تمہارے دل و دماغ میں یہ قانون نہیں آتا کہ جہیز پہ بینڈ لگا دیا جائے اور بیٹی کی اہمیت کو اجاگر کر دیا جائے تاکہ سماج کے اندر کسی کے گھر میں بیٹی ہو، پیدا ہو، اس کے چہرے پہ غم نہیں بلکہ خوشحالی نظر. کم از کم یہ بھی تو ہونا چاہیے. بھائی ایک بیٹی کو تم لا رہے ہو، احسان اس کا تمہارے اوپر ہے، تمہارا احسان اس بیٹی والوں کے اوپر ہے، کیونکہ بیٹی کی پرورش تم نے نہیں کیا، اس کے گھر والوں نے اٹھایا. آج کے اس فتنہ انگیز زمانے میں، آج سے برے بھرے ماحول کے اندر ایک بیٹی کو بچپن سے لے کر جوانی تک پہنچانے کے لیے کتنے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنے شیطان لوگوں سے بچانا پڑتا ہے، وہ بیٹی والا ہی سمجھ سکتا ہے. لیکن پھر بن گئی اتنی گھناؤنی بیماری ہو چکی ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے. لیکن اس کے کچھ ذمہ دار بیٹی والے بھی ہیں. ذمہ دار اس لیے ہے کہ 5 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں اس بنیاد پہ اس کے پاس جائیداد ہے، اس بنیاد پہ اس کے پاس بنگلہ ہے، اس بنیاد پہ کہ وہ بڑا پیسہ کماتا ہے بزنس کے اندر. ابھی آج کی تازہ ترین میں مثال بتا دوں، جمعہ کے ٹائم کا ہے، شاید مولانا صاحب دوران دیکھا تھا، ایک آدمی تھا جو ہیرے کا کام کرتا تھا، کروڑ پتی انسان تھا. آج مجبور ہو کے وہ سامنے مسجد کے دروازے پہ مانگنے کے لیے سائن کی حیثیت سے کھڑا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں سم رہے تھے، اس کی بیٹیاں بھی تھی، اس کا پورا پریوار بھی تھا. یہ وہی شخص تھا جو کروڑ روپیہ بطور زکات بانٹ دیا کرتا تھا، جو حاجی بھی تھا، اس کے گھر والے بھی حاجی تھے. اتنا بڑا کروڑ پتی انسان آج اتنا مجبور بن چکا ہے، غیروں کے ہاتھ میں 10 روپیہ کے لیے وہ ہاتھ پھیلا. تو جن جائیداد کی بنیاد پر، جن بنگلوں اور کھیتوں کی بنیاد پر ہم 5-10 لاکھ روپیہ کا سودا کر کے اپنی بیٹی کا ہاتھ ایسے بھیکمانگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ دولت باقی رہے گی؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ بنگلہ زلزلے کے اندر نہیں گر سکتا؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ لڑکا جو بزنس کرتا ہے تو اس بزنس کے اندر آگ نہیں لگ سکتی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اگر آپ مومن ہیں، دل کے اندر ایمان کی جگمگاہٹ ہے، اللہ اور رسول پہ یقین ہے، تو کیا اللہ رسول کا فرمان نہیں ہے کہ اے بندے تمہارے قسمت پہ جتنا روزی لکھا ہے نا، کوئی دوسرا لے نہیں سکتا، وہ تمہیں پہنچ کے ہی رہے گی. لیکن جو سکہ، جو کوڑی، جو روپیہ، جو دولت تمہاری قسمت پہ نہیں ہے، تم لاکھ ہاتھوں پیر مار لو، اس 1 روپیہ جو تمہاری قسمت پہ نہیں ہے حاصل نہیں. جب اللہ اور رسول نے ایسا فرما دیا ہے کہ آدمی کی قسمت پہ جتنا ہے
1 रुपया कोई छीन नहीं सकता है, उसको पाना ही है। और जो रुपया उसकी किस्मत में नहीं है, हम बंगला देख के करें, गाड़ियां देख के करें, जमीन जायदाद देख के शादियां करें ना, वो 1 रुपया अपनी किस्मत से ज्यादा पा नहीं सकती। जब वो पा नहीं सकती है तो हम ये देखकर शादी क्यों करते हैं कि चलिए 5 लाख रुपया कर्ज लेके या बैंक से लोन लेके हम शादी अदा कर देंगे ताकि हमारी बेटी जाके बंगले के अंदर आराम करे। शहीद टीपू सुल्तान ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, आज मैं आपसे अर्ज करता हूं। उन्होंने कहा था कि शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। कहते हैं किसी की बेटियां महलों के अंदर, ताजमहल के अंदर रो रो कर गिड़ा कर अपनी जिंदगी को गुजारे, इससे तो बेहतर है किसी गरीब के झोपड़ी पे अमन और सुकून की जिंदगी गुजारे। उस गरीब के झोपड़ी का अमन उसके बेटे के लिए बेहतर होगा, लेकिन दौलतमंद अकड़ने वाले के बंगले के अंदर बेचैनी की जिंदगी 1 दिन की भी बेहतर होगी। लेकिन आज हमारा हाल यही है। ईमानदारी से बता दिए जितने लोग बैठे हैं, मैं जानता हूं कि टाइम ज्यादा हो चुका, बहुत लोग उगता रहे होंगे। मैंने जो कहा उसकी पाबंदी करनी है। शादी जब होता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे काम होते हैं, अंजाम देने पड़ते हैं, तो उसका मेरा ख्याल है। लेकिन मैं जानता हूं मौका हर चीज का हर वक्त नहीं मिलता। लेकिन आप बताइए कि आपके दरमियान कोई ऐसा शख्स नहीं गुजरा है कि जो जमींदार था और जमीनें बिक के वो फकीर बन गया हो? क्या आपके सामने ऐसे वाकयात नहीं गुजरे? मैं 8-9 साल यहाँ हो गया, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं ना, आज कमा के वो घर नहीं बना रहे, वो जमीनों को बेच के बना रहे हैं। कमाने की उनके अंदर क्वालिटी नहीं है। आज शादियां भी करते हैं तो जमीन जायदाद बेचकर करते हैं। क्या जिस लड़के के हाथ में हम अपनी बेटी का हाथ दे रहे हैं, आज हमने देख लिया कि 10 बीघा 20 बीघा उस पे खेत है, क्या जिस तरह आज हमारे दरमियान कोई जमीन बेच के घर बनवा रहा है, जमीन बेच के शादी कर रहा है, क्या वो जमीन को नहीं बेच सकता है? क्या उसका खेत नहीं बिक सकता? कितने लोगों को बीमारी आती है ना, बंगला घर कोठी जमीन जायदाद सारी चीजें बिक जाती है ना, उसी करोड़पति आदमी की तरह वो भी किसी मस्जिद के दरवाजे का साइल बन जाता है, भिखारी बन जाता है। तो किसी ने भी शादी का जो पैमाना होता है ना, सरकार ने दौलत को नहीं बनाया है। शादी का तराजू, शादी का अंदाज रुपये पैसे जमीन और जायदाद बंगले कोठी को नहीं बनाया है। शादी का जो पैमाना दिया सरकार ने ना कि शादी क्या देख के करनी चाहिए, वो शादी का पैमाना दीनदारी को सरकार ने बनाया। अगर आप मुसलमान हैं तो उसके इस्लाम को देखिए, आप मोमिन है उसके मोमिन को देखिए, आप अकायद पे फॉलो करते हैं तो उसके अकाद और नजरियात को देखिए। सरकार ने ये नहीं फरमाया है किसी के 10 बीघा खेत हो तो अपने बेटी का हाथ उसको हाथ में देती। सरकार ने ये नहीं फरमाया किसी के पास बंगला है वो आदमी शराबी हो, कबाबी हो, जवानी हो, फर्श के मोलिन हो, कुछ भी हो, आप उसके हाथ अपनी बेटी का हाथ दे दीजिए। सरकार ने फरमाया 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। लेकिन सारी चीजें देखिए, लेकिन सारी चीजों में सबसे अहम जो देखिए वो दीनदारी को देखिए। लेकिन बताइए कितने लोग दीनदारी को देखते हैं? आपके निगाहों के सामने 25 लाख 10-10 लाख का सौदा होता है। ये सौदा क्यों होता है? आप बड़े मतलब जो दीन के ठेकेदार बन जाते हैं, मुसलमान हाजी नमाजी होने का दावा करते हैं, जब अपने बेटे के शादी के मौके पे 10 लाख रुपया मांगते हैं तो आपका दीन कहाँ चला जाता है? आपका हज कहाँ चला जाता है? आपकी नमाज कहाँ चली जाती है? आपकी इबादत कहाँ चली जाती है? उस वक्त भी एहसास होना चाहिए। कोई जब मसला दरपेश होता है आपका दिल करने के लिए गवारा नहीं करता है। आप चाहते हैं शरीयत का कोई इनकार वाला मसला मिल जाए तो किसी मुफ्ती या आलिम के पास फोन लगाते हैं कि हजरत फला ने कहा ऐसा कर लो, क्या ऐसा कर सकते हैं? और जब 10 लाख रुपया मांगते अपने बेटे के नाम पे भिखारी बन के, क्या उस वक्त तुम्हारे दिल का ख्याल नहीं आता है कि किसी आलिम से पूछ ले कि 5 लाख रुपया बेटे के नाम पे मांगना जायज है कि नहीं? इस्लाम ने बेटे वालों को हक नहीं दिया है, बेटी और बेटियों वालों से मांगने का। इस्लाम ने अगर हक भी दिया है तो बेटी या बेटी वालों को दिया है कि वो लड़के वालों से। इस्लाम का नुक्ते नजर है, ये हमारा बनाया हुआ कानून और रस्म है जिस पर तौक़ा से कायम है कि लड़के वालों को ये डिमांड देते हैं, लड़के वालों को इज्जत देते हैं।
اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ہماری بیٹی سے شادی کر لو، لیکن بتائیے کوئی ڈیمانڈ ہے تو بولیے۔ لڑکی والے خود پوچھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھتے ہیں، کیا دنیا کے اندر غریب لڑکے نہیں ہیں؟ کیا ان کی زندگی گزرتی نہیں ہے؟ کیا کوئی غریب سے امیر نہیں بنتا ہے؟ یا جو امیر رہتا ہے کیا وہ کبھی غریب نہیں بنتا ہے؟ میں تو ایسے امیروں کو دیکھا ہوں جو وقت کے ساتھ ساتھ ایسے بھگ بھگے بنے ہیں نا کہ جن کی زندگی اور ان کے جسم کو دیکھ کر بھی گھن آتی ہے، لیکن میں نے ایسے عزت دار غریبوں کو بھی دیکھا ہے نا، آج غریبی میں ان کی زندگی سسک رہی ہے، لیکن کل میں نے جب دیکھا ہے نا دوسروں کی مدد کرتے ہوئے نظر آیا۔ تو امیری غریبی کا پیمانہ یہ موجودہ دولت میں نہیں ہے، اللہ جب جس وقت چاہے جس کو امیر بنا دے اور جب وہ چاہے لے تو اس کو غریب بھی بنا دے۔ تو بیٹیوں کی قسمت یہ کسی لڑکا یا اس کے باپ کی ذمہ داری نہیں بدلنا، بیٹیوں کی قسمت جس نے پیدا کیا ہے وہی بدل سکتا ہے۔ وہ چاہے تو اس بیٹی کو امن کی زندگی دے، وہ چاہے تو اس بیٹی کو سلامتی کی زندگی دے، وہ چاہے تو اس بیٹی کی زندگی خوشحال بنا دے، اگر وہ چاہے لے تو لاکھوں کروڑوں زندگیوں کو برباد کر دے، اگر وہ خالق و مالک چاہے لے تو برباد زندگیوں کو بھی آباد کر دے، وہ اسی کی قدرت و طاقت ہے۔ اور ہم اور آپ کی بس کی بات نہیں، ہم کس رشتے کی پامالی کرتے ہیں؟ جس رشتے کو اللہ کے رسول نے احساس کر کے خون کے آنسو آتے ہیں کہ جو رشتہ زمین میں نہیں بلکہ جنت کے اندر بنایا گیا، ایسے پاکیزہ رشتے کے ساتھ ہم اتنا بڑا مذاق کرتے ہیں۔ موتوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایسے بھی واقعات اسی کاٹا گاؤں کی سرزمین پہ دیکھا ہے کہ ساؤنڈ مائک وغیرہ سسٹم جو ہوتا ہے وہ پروگرام کے لیے کم ہوتا ہے، نعت اور ڈانس کے لیے گانوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ ساؤنڈ اگر پروگرام کے لیے سلائیں، مائک پروگرام کے لیے سلائیں، اچھی بات، لیکن اس کے بعد اگر آپ نے گانا بجانا کر لیا نا تو اس کی آپ اگر یہ پروگرام نہیں کراتے تو شاید بہتر تھا، لیکن آپ نے علماء کو بلا کر، نعت خواہ کو بلا کر، مہمان رسول کو بلا کر، عوام کو یہاں بیٹھا کر کے 50 کی تعداد میں آپ نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پروگرام سنا، اس کے بعد نعت کا رقم اسٹارٹ کرتے ہیں تو صرف پروگرام کی بھی ادبی نہیں کرتے ہیں بلکہ ان علماء کی بھی ادبی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں جو اسٹیج پہ آ کے پروگرام کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی ادبی کرتے ہیں اور بے عزتی کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جو بیٹھ کے لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کا بھی مذاق ہوتا ہے۔ بتائیے بیت کو آپ نے 1 گھنٹہ کے لیے لایا ہے اور رات بھر کے لیے اس پہ ڈانس کروا رہے ہیں۔ گھروں کے اندر عورتوں کو لاکھ سمجھایا جاتا ہے لیکن مانتی نہیں۔ اگر کوئی نصیحت بھی کرتا ہے کہ دیکھیے یہ چیز نہیں کرنا چاہیے تو ایسا جواب دیتی ہیں کہ میرے سامنے پیدا ہو کے مجھے ہی سکھا رہے ہو؟ ارے تم تو جاہل ہو، تمہیں اگر علم نہیں ہے، تمہارے سامنے پیدا ہونے والا یا پیدا ہونے والی اگر وہ تعلیم یافتہ ہے تو اگرچہ تمہاری زندگی تمہاری عمر 80 اور 100 سال کی ہے لیکن تم جاہل ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا ہے، تو جس کو پتا ہے وہ 20 سال کا بھی 80 سال والوں کو سمجھا سکتا ہے۔ وہ 20 سال والا بھی اگر 80 سال والا جاہل ہے تو اس کا بچہ نہیں بننے کا حق رکھتا ہے۔ علم کی بنیاد پر تم عمر کے اندر تو بڑے ہو سکتے ہو لیکن مقام و مرتبے کے اندر نہیں۔ اس بات کو تمہیں ماننا کر انکار کرو گے، یہ تمہارا کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میرے سامنے پیدا ہوئے ہو۔ چاہے کوئی کسی کے سامنے پیدا ہو کیا وہ سمجھانے کا حق نہیں رکھتا؟ تب تو اگر یہی قانون مان لیا جائے تو نعوذ باللہ سرکار تو پورے مکے والوں کے سامنے پیدا ہوئے تھے، کیا سرکار کو سمجھانے کا پوری دنیا والوں کا حق نہیں تھا؟ تب تو لوگ یہ بھی کہہ دیتے تھے اے محبت میرے سامنے پیدا ہوئے ہو، مجھے ہی سمجھا رہے ہو۔ اگر سرکار اس کا لحاظ کیے ہوتے تو آج دنیا کے اندر اسلام نہیں پہنچتا تھا، دنیا کے اندر انصاف قائم نہیں ہوتا۔ آج عورتیں جو اسلام کا مذاق گیت گا کے ناچ کر کے ڈانس کر کے جو اسلام کا مذاق اڑوا رہی ہے نا، تمہاری جو اتنی عزت بڑی ہے اسلام کا یہ احسان ہے، ورنہ تمہارا جو معاملہ تھا جانوروں سے بھی بدتر تھا، جانور کی بھی کچھ عزت تھی لیکن تمہاری کوئی عزت نہیں تھی۔ مکہ کی وہی سرزمین ہے کہ جانتے ہو کہ بیٹیوں کا گلا گھونٹ کے مار ڈالا جاتا تھا، یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، 1400 سال پرانی تاریخ۔ اور ان عورتوں کا جو بوڑھی ہو جاتی تھی، جو بیوہ بن جاتی تھی، پورے گاؤں محلے شہر کے اندر تالا لگا کے گھمایا جاتا تھا، پھر کالی کوٹری میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا بغیر کھانا پینا دیے ہوئے، گھٹ گھٹ کر وہ چند
घंटे जिंदा रहकर हमेशा के लिए मर जाती है। लोग कहते थे ये औरत इज्जत के लिए नहीं है, बल्कि जानवर उससे बदतर इस्तेमाल की चीज है। ये कौन कहता था? ये मक्का की तारीफ। लेकिन सरकार ने फरमाया कि बेटियां इस तरह करने के लिए नहीं है। अगर किसी की बेटी हो उसके अच्छे ढंग से परवरिश करे, दीनदार घराने में शादी कर दे, तो मैं बिशारत देता हूं उस बेटी की बुनियाद पे उसका अमल कैसा भी हो, लेकिन उस बेटी की बुनियाद पे वो शख्स जन्नती है। तो बेटियों का मकाम तो ये है, सरकार ने बढ़ाया बेटियों का मकाम। आज जो इस्लाम का औरतें मजाक उड़ाती है ना, उनकी इज्जत को सरकार ने और इस्लाम ने दिया है। और फरमा दिया कि बेटी के गला को घोट कर मत मारो, बेटी को आय बना सकते हो। भाई और जो अपने बहनों को ये आय लगाते थे और सारा बंदा ये आय समझते थे, उन भाइयों के नस्ल में बेटियों को मकाम अल्लाह के रसूल ने बढ़ाया और फरमाया परवरिश करके शादी कर दो, तुम्हारा अमल कैसा भी हो उस बेटी की बरकत से तुम जन्नती हो। लेकिन यही बेटी जब कलमा हो जाएगी तो उन माओ की जिंदगी ऐसी थी, कालक पोत के पूरा शहर घुमाया जाता था, जानवरों से बदतर इस्तेमाल किया जाता था, काली कोठरी में बंद करके घुट घुट के जिंदगी वो जीती थी, यहाँ तक कि मर जाती थी। लेकिन जब सरकार दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, जब इस्लाम हमारे दरमियान आया, तो सरकार ने दुनिया वालों से ऐलान फरमाया ये औरतों के साथ बेइज्जती करने के लिए नहीं है, बल्कि माँ का ये मकाम है। क्या जन्नतों का ऐसा काबिल उम्महात, जो औरत माँ बन जाए जन्नत उसके कदमों में डाल दी जाए। लेकिन ये सारी बातें इस प्रोग्राम के अंदर समझाया जाया जा रहा है ना। बहुत सारी हर धर्म ऐसे होते होंगे जो कहेंगे मौलवियों का काम है, लेकिन मैं बड़े ही अदब से गुजारिश कर दूं, मौलवियों का काम तो है हमारा बता देगा। और आखिर पे मौलाना लोग बोलते भी हैं कि हम पर जिम्मेदारी नहीं है मगर पहुंचाना। हम सिर्फ इस्लाम के कानून को पहुंचा सकते हैं, इस्लाम का जो तरीका वो बता सकते हैं। लाठी डंडा लेके आपके सामने हम खड़े नहीं हो सकते। आज जब कानून बन चुका है, आपके पढ़ने वाले बच्चों पर भी हम डंडा नहीं चला सकते हैं, तो भाई आप पे हम कहाँ चला सकते हैं? आज का कानून है कि नहीं है कि बच्चे जो पढ़ने जाते हैं बाकायदा कानून बना हुआ है, मार नहीं सकते हैं। अगर मार खाया हो बच्चा जाके कंप्लेन कर दे, FIR दर्ज करा देना, तो मारने वाला वो गिरफ्तार हो जाए। तब जिनको हम पढ़ाते हैं शरारत करता है उसको डांटते हैं, चिल्लाते हैं, भोगते हैं दिन भर हम, लेकिन डंडा उठाने के लिए बड़ा दूर तक सोचना पड़ता है आज के कानून के सामने। तो जाहिर सी बात है आज के दौर में तो औरतों का बड़ा पावर है, हम आपके सामने कहाँ डंडा लेके आ पाए। लेकिन याद रखिए दुनिया के अंदर एक कानून चल सकता है, लेकिन आखिरत के अंदर आपका ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरे सामने पैदा हुए। वहां तो होगा कि वम ताजुल मुजरिमों, कि ऐ मुजरिमों, ऐ गुनहगार, ऐ नाफरमानियों, तो दुनिया का अपने मनमानी तुमने कर लिया, लेकिन तुमने जो जुर्म करके आया समझाने के बाद ये आखिरत है। ऐ मुजरिमों, यहाँ अलग अलग होगा। तुम्हारी जगह जन्नत थी, लेकिन बड़ा आलिम ने समझाया था या बड़ा आलिमा ने बताया था, तुमने बाजी डरबी की बुनियाद पे उसको भटकाने के किनारे कर दिया था। अपने बरमान ने अपने डरबी की बुनियाद पे अपने बुरे कामों में अंजाम दे दिया था, लेकिन वो दुनिया का तुमने वहां चला लिया। और मेरे हमीद की ये बरकत थी, वहां तुम्हें सजा नहीं मिली, लेकिन ये आखिरत की दुनिया है। तुम्हारा ठिकाना जन्नत था, लेकिन इस बदमनी की बुनियाद पे तुम्हें जहन्नम के अंदर झोंका जा रहा है। वहां तुम्हारा कुछ भी सुना नहीं जाएगा। लेकिन अर्ज करना कि वो रिश्ता जो जन्नत के अंदर कायम हुआ, आज लड़के लोग भी अपनी बीवी को अपने पांव की जूतियां समझते हैं। लेकिन एक चीज मैं अर्ज करता हूं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू में खत्म कर रहा हूं। जन्नत में कौन रहता था बताइए? कौन से नबी रहते थे सबसे पहले? बोल दीजिए। मैं बुलवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है, देहात वाले इतने टाइम सो चुके होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुर्सी में बैठ बैठ के आप भी उम्र हो। तो बोलिए जन्नत में कौन नबी सबसे पहले रहते थे? आदम अलैहिस्सलाम। अकेले रहते थे या उनके साथ कोई और भी था? अकेले थे ना। जन्नत में तो सारी नेमतें हैं, है कि नहीं है? सारी नेमतें हैं, सारी नेमतें हैं, उसके बावजूद आदम का दिल नहीं लगा। जरूरत महसूस हो रही थी किसी साथी की, किसी रफीके हयात की। जिंदगी कोई साथी
مولا سے عرض کی آرزو اور تمنا ظاہر کی مولا کوئی میرا بھی جوڑی ہونا چاہیے. اللہ اگر چاہتا. اب میں اس اہم نقطے پہ آتا ہوں. جو اپنی بیویوں کا پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں نا، اور وہ ساس سسر کے خیال کر لے جو اپنی بہوؤں کی اس طرح سمجھتے ہیں. اور بہوؤں کو بھی نہیں چاہیے کہ اپنے ساس سسر کو وہ نوکرانی سمجھے، اپنے ماں باپ کا درجہ دے. سب کا حق بنتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ساری دنیا کے لوگوں کی ماں پاؤں سے پیدا کر دیتا. مٹی سے. آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا بتائیے؟ کس سے بنایا؟ اچھا اگر آپ گھبرا رہے ہو تو میں رکھتا ہوں، ہاں بند ہی کر دیتا ہوں. ہاں بتائیے، موڈ میں ہے سننے کے؟ آدم علیہ السلام کو رب نے کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. کہتے حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا. اگر وہ چاہتا تو مٹی سے بنا دیتا جس طرح آدم علیہ السلام کو بنایا. اگر وہ چاہتا تو سر سے پیدا کر دیتا. آدم علیہ السلام سو رہے تھے تب تو پیدائش ہوئی. چاہتا سر سے بھی پیدا کر سکتا تھا. چاہتا تو آپ کے پاؤں سے بھی پیدا کر سکتا تھا، بنا سکتا تھا. اللہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ جو مٹی سے بنا سکتا ہے کیا سر پاؤں سے نہیں بنا سکتا؟ لیکن کس پسلی سے پیدا کیا ہے؟ کس پسلی سے پیدا کیا ہے؟ پسلی کس کو بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ بتائیے، جواب دیجئے نا. پسلی اس کو بولتے ہیں کہ جہاں چپل پہنتے ہیں اس کو بولتے ہیں؟ پسلی سائڈ میں ہوتا ہے. کس پسلی سے پیدا فرمایا؟ بائیں پسلی سے. آپ کا دل کدھر ہوتا ہے بتائیے نا. بول دیجئے، تھوڑا بڑا اچھا لگے. بائیں سائڈ میں نا. گویا رب نے اپنے نبی کی بیوی کو دل کے قریب سے بنایا. یہ نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیویاں وہ ہے جو پاؤں کا جوتی بھی نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ چاہتا تو پاؤں سے بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن پاؤں سے پیدا نہ کر کے اس بات کے تعلق سے تنبیہ کیا ہے کہ اپنی بیویوں کا پاؤں کا جوتی مت بناؤ. اور چاہتا تو سر سے بھی پیدا فرما دیتا، لیکن سر سے پیدا نہ فرما کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بیویوں کو اتنا آزاد بھی مت کرو کہ سر پہ چڑھ جائے. تو بیویوں کو بائیں پسلی سے پیدا کیا، دل کے قریب سے پیدا کیا ہے. اس بات کا اشارہ دے کے یہ بیویاں جو ہے آپ کی نہ تو سر پہ چڑھانے کے لیے ہے، نہ پاؤں کی جوتی بنانے کے لیے ہے، بلکہ دل کے قریب رکھنے کے لیے. اور میاں بیوی کے اندر جو پیار و محبت ہوتی ہے نا، جو ایک نازک رشتہ ہوتا ہے نا، سرکار نے وہ عملی طور سے بنایا. کہتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سرکار سے میاں بیوی تھے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، لاڈ و پیار تھا. وہ عرض کرتی ہے اللہ کے حبیب جب آپ ناراض ہوتے ہیں نا تب بھی میں سمجھ جاتی ہوں، جب آپ خوش رہتے ہیں تب بھی سمجھ. سرکار نے فرمایا کہ عائشہ آپ دیکھیے کہ شوہر اپنے بیوی کے انداز پہ بھی نظر رکھے. بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ بیوی کبھی ناراض نہیں ہو، ناراضی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناراض تو آپ سے نفرت کرتی ہے. ارے محبت کا تقاضا بھی ہے، کبھی کبھی ناراضگی بھی ہونی چاہیے. اس محبت کے اندر مزہ نہیں ہے جس محبت کے اندر ناراضگی نہیں. ناراضگی محبت کو اجاگر کرتی ہے، کیونکہ بھائی دو دوست ہوتے ہیں، کبھی کسی بات پہ اگر ناراض ہوتے ہیں نا تو ناراض اس لیے نہیں ہوتا وہ نفرت کرتا، وہ ناراض اس لیے ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا دوست مجھے منائے. اس کا منانا بڑا اچھا لگتا ہے. اس لذت کو پانے کے لیے وہ کبھی کبھی ناراض ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی اس بنیاد پہ بھی روٹتا ہے. اور یہی رشتہ انداز میاں بیوی کے اندر بھی ہونی چاہیے. سرکار فرماتے ہیں کہ اے عائشہ جب تم ناراض ہوتے ہو تب بھی میں جان جاتا ہوں، جب تم خوش رہتی ہو تب بھی جان جاتا ہوں. کہتے ہیں وہ کیسے جانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جب تم مجھ سے بہت خوش رہتی ہو نا، اور جب قسم اٹھانے کی بات ہوتی ہے تو میرے نام کی قسم اٹھاتے ہو، لیکن جب مجھ سے کچھ ناراض رہتی ہو، قسم اٹھانے کی بات آتی ہے تو ربی ابراہیم کی قسم کھاتے ہو، میرا نام چھوڑ دیتے ہو، ابراہیم کے رب کی قسم کھاتے ہو. اس سے میں اندازہ لگا لیتا ہوں کچھ نہ کچھ ناراضگی ہے. لیکن اب بیوی کا بھی جواب سنیے، بیوی کا بھی جواب سنیے. کتنا پیارا لہجہ ہے،
وہ کہتے ہیں ما اجر الا اسمک، کہ اللہ کے حبیب میں صرف زبان سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں نا، باقی دل کے اندر آپ ہی بستے ہیں۔ یہ میاں بیوی کا انداز ہے، کیوں کہتے ہیں کہ اے عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو کبھی میں جان جاتا ہوں، اور یہی نازکی یہی رشتہ انداز ایک میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہیے کہ بھائی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے ناراضگی بھی ضروری ہے، لیکن ناراضگی اس قدر بھی نہیں کہ برتن کے اندر آواز آ جائے اس کو توڑ ہی دو۔ جس طرح برتن کے اندر کھڑکھڑاہٹ سے برتن کو توڑا نہیں جاتا ہے نا، بیوی اور بیوی کے درمیان کھٹپٹ ہو جائے تو اس سے مطلب محبت کو نہیں توڑی جاتی۔ تو رشتے انداز میں ہونا چاہیے۔ سرکار نے اس کی بھی تعلیم فرمائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مرض الموت کے اندر تھی، بیمار تھی، بستر علالت پہ تھی۔ یہ آخری جملہ ہے میرے تقریر کا۔ تو ان کی بیٹی سیدہ خاتون جنت ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قریب میں تھی۔ وہ کہتے ہیں بیٹی جا کے اپنے ابو جان یعنی اللہ کے حبیب سے کہہ دو کہ میرا آخری وقت ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میں اپنے شوہر یعنی سرکار کے جو اوڑھتے ہیں چادر، آپ اسی چادر کے اندر میں کفن لے کے دنیا سے جانا چاہتی ہوں۔ میری تمنا آرزو ہے کہ اسی کے اندر مجھے دفنایا جائے۔ وہ جا کے بیٹی تھے فاطمہ جاتی ہیں، وہ پیغام سناتی ہیں کہ مطلب امی جان نے ایسا کہا ہے، تو سرکار خود چل کے اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میرا یہ آخری وقت ہے، لیکن مجھے تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری چاہت ہے کہ آپ کے چادر مبارک کے اندر مجھے دفن کیا جائے۔ آپ مجھے وہ عطا کریں۔ ابھی بیوی کا شوہر سے دیکھیے کیا محبت ہے، وہ دنیا کا کوئی اور لباس نہیں چاہیے، اگرچہ کپڑا پرانا ہے لیکن شوہر ہی کا چاہیے، اگر جو پرانا وہ سیدھا ہے، پیوندہ لگے ہوئے ہیں، لیکن زندگی کی بات بھی موت کے بعد بھی اگر وہ امن اور شانتی محسوس کر رہی ہے تو شوہر کے لباس ہے۔ اور قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور مرد یہ عورتوں کے لیے لباس ہے۔ انہوں نے تمنا ظاہر کیا، سرکار کا جواب دے کہ ایک بیوی کے لیے محبت کیا ہوتی ہے، ایک بیوی کا شوہر کے لیے انداز کیا ہوتا ہے، وہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ نے بتایا، اور بیوی کے لیے شوہر کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس طرح کے جب معاملات ہوں تو شوہر کو کس طرح پیش آنا چاہیے۔ جب خدیجہ نے کہا کہ آپ کی چادر مبارک چاہیے تو آپ نے جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ پورے تاریخ انسانی کے اندر وہ جملہ نہیں مل سکتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جیسے انہوں نے کہا کہ میرا آخری وقت ہے، میں آپ کی چادر مبارک کے اندر دفن ہونا چاہتی ہوں، اسی چیز کی میری تمنا ہے، میں آپ سے مانگ لوں۔ آپ ارشاد فرماتے لو ارتی جلدی لآتے، کیونکہ یہ جو تم نے صرف چادر مانگی ہے اے خدیجہ، اگر تم میرے جسم کی یہ کھال یہ جلد بھی مانگ لیتی تو تیری محبت میں اتار کے میں یہ بھی دے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سا ایسا شوہر ہے اپنی بیوی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا جو اپنی بیوی کے محبت کے اندر اپنے جسم کے کھال کو بھی اتارنے کے لیے تیار ہے؟ کیا دنیا انسانیت کی تاریخ میں ایسا قول ایسا جملہ مل سکتا ہے؟ تو انسانوں میں یہ آخری گفتگو کروں گا، جس رشتہ اتنا پاکیزہ ہے، جس کے تعلق سے اللہ اور رسول نے فرمایا یہ رشتہ زمین میں نہیں بنا ہے بلکہ آسمان کے اندر بنا ہے، اس کا وہ احترام کیجیے۔ اس کے اندر برکت یہ ہے کہ جب تک رشتہ نہیں ہوتا ہے آدمی کا ایمان ادھورا ہوتا ہے، جیسے رشتے اس زواج کے اندر جاتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، آدمی مومن کامل بن جاتا ہے، پھر رشتہ ہونے کے بہت ساری برکتوں کے خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اس کے فضیلتوں کا ثمرہ یہ مصیبت میں ملے گا جب رشتہ اللہ اور رسول کے فرمان کی روشنی میں ہوگا، بھکمنگوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو آپ تاریخ آپ نے ڈائری کے اندر لکھ کے دیکھ لیجیے، جن لوگوں نے جائز اور جائیداد زمین کاروبار اور کھیتوں کی بنیاد پہ اپنی بیٹیوں کی شادی کیا ہے نا، آپ جائزہ لے کے دیکھ لیجیے ان کی بیٹیاں امن اور شانتی کی زندگی نہیں گزار رہی ہیں۔ لیکن جنہوں نے غریبی کو دیکھا ہے اور دینداری کو دیکھا، بنگلوں کو اور کوٹھیوں کو، زمین و جائیداد کو، روپے پیسے کو، بینک کو نہیں دیکھا ہے نا، ان کی بیٹیاں آج بھی امن سے ہیں۔ تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو یہ سوجھ بوجھ عطا فرمائے، ہمیں اب جو کچھ بھی انجام دے وہ اللہ اور رسول کے فرمان کے وسیلے میں دے۔ استغفر اللہ رب العزت و جلالہ۔ السلام علیکم۔